الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے عزیز بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، مجھے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 14 اگست کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بہت زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انسان کا اپنا وجود، انسان کے اعضاء، چاند سورج ستارے، دن رات، سمندری مخلوق، جنگلات کے اندر مخلوق رہتی ہے، اور انسان کے اپنے جسم میں کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، کوئی انسان شمار کرے نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں کے اندر کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو بہت بڑی بڑی وہ نعمتیں ویسے مفت میں حاصل نہیں ہوتی، ان نعمتوں کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ہمیں مفت میں عنایت کی ہیں۔ میں نے اور آپ نے کوئی قربانی نہیں کی۔ ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ایمان کتنا قیمتی ہوگا، جس کے لیے اللہ نے سارے جہان کو بلکہ جنت کو اور پوری کائنات کو پیدا فرمایا، جو تمام رسولوں میں سب سے افضل رسول ہیں، تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، جس کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا ہے۔ اسی ایمان کی محنت کے لیے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی لگا ہے۔ آپ نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج وہ آدمی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ نے ان کو اولاد دی، اولاد بچیاں ہیں، یہ اس کا نکاح کر دیتا ہے، اور بعد میں
اس کی بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اسی دین اسلام کے لیے جب نبی علیہ السلام نے محنت کی تو آپ کی دو بیٹیاں، ایک کا نام حضرت رقیہ ہے اور ایک کا نام ام کلثوم ہے، یہ ابو لہب کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، ان کے نکاح میں تھے۔ آپ نے دین اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا۔ ابو لہب اپنے بیٹوں کے پاس آیا، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ تو ان ظالم اٹھے اور دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ قصور کچھ بھی نہیں، کفر کو اسلام کی کوئی چیز بری نہیں لگتی، صرف یہ برا لگتا ہے کہ یہ ایمان والے کیوں ہیں۔ وَمَا نَقَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ صرف یہی بات بری لگتی ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہیں، ایمان والے کیوں ہیں۔ آپ کی قربانیاں، آپ نے اتنی قربانیاں دی، شاب ابی طالب میں آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کھانے پینے کی چیزیں روکی گئی، 2-3 سال تک آپ کے صحابہ، آپ کے خاندان والے پتوں پر گزارا کیا کرتے تھے، اور آپ سے یہ کفار اس قدر متنفر تھے، نفرت کرتے تھے۔ آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم یا حضرت قاسم کا انتقال ہوا، چھوٹی عمر میں 2 سال کے بچے تھے، تو ابو جہل، ابو لہب اور مکے کے جتنے کافر تھے سارے ڈانس کرنے لگے، ناچنے لگے، گانے لگے۔ ایک گھر کے اندر میت ہو جائے، ایک گھر کے اندر ایک چھوٹا معصوم بچہ فوت ہو جائے اور ساتھ والے خوشیاں منائے تو کتنا دکھ ہوتا ہوتا۔ عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، صحابہ کرام نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مسلمہ کذاب، نبوت کا جھوٹا دعوے دار، اس نے ان کو گرفتار کیا اور پھر کہنے لگا ٹھیک ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو، میں منع نہیں کرتا، لیکن مجھے بھی رسول مانو، میں بھی نبی ہوں۔ تو اس صحابی نے فرمایا میں تیری بات سن نہیں رہا، اتنی غلط بات ہے، تو چلا کر بھی بولے گا تیری آواز میرے کانوں میں نہیں پڑے۔ اس نے منتیں کی، صحابی نے نہیں مانی، اس نے کلہاڑی اٹھائی، ہاتھ کاٹ دیا، کہا اب مانوں، کا نہیں مانی، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، کا نہیں مانی، پاؤں کاٹ دیا، کہا نہیں مانی، دوسرا پاؤں کاٹ دیا، حتیٰ کہ زبان کو کھینچ کر زبان کو کاٹ دیا، بعد میں گردن پر وار کر کے صحابی کو شہید کر دیا۔ لیکن صحابی اپنے عقیدے پر مضبوط رہے اور شہید ہو گئے۔ بعد میں جب ان کی والدہ کو بتایا گیا کہ حضرت حبیب جب یہ غزوہ سے صحابہ واپس آئے تو والدہ بھی انتظار میں تھی کہ میرا بیٹا آئے گا، تو سب آ رہے تھے، آخر میں والدہ نے پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، تو انہوں نے کہا آپ کے بیٹے کو اسی طرح شہید کر دیا۔ اب ایمان اتنا مضبوط ہے ان لوگوں کا، اپنی اولاد کی قربانی انہوں نے دی۔ والدہ کہتی ہے لہذا اليوم ارضعت، میں نے آج کے دن دیکھنے کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، میں نے بڑا اس لیے کیا کہ میرا بیٹا دین اسلام پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ایسی مائیں تو میں نے عرض کیا سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس جو اس وقت موجود ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔
آزادی بھی ایک نعمت ہے، لیکن آزادی سے بڑی نعمت اسلام اور ایمان کی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، 50 سال آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارے، 50 سال کے بعد 40 سال کے بعد آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، کافروں نے تنگ کیا، حتیٰ کہ 50 سال آپ کی عمر مبارک ہو گئی تو دین اسلام کی وجہ سے وہ بیت اللہ جو تمام لوگوں کا مرجع ہے، جو اللہ کا گھر ہے، میرے نبی نے دین اسلام کی وجہ سے بیت اللہ کو بھی چھوڑا، حتیٰ کہ جب آپ بیت اللہ چھوڑ کر کے اپنا ملک مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے جا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کے فرمایا میرا دل نہیں چاہتا کہ میں چھوڑ کر کے جاؤں، لیکن یہ قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی۔ تو دین اسلام کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دی گئی ہے۔ آج اللہ معاف کرے ہمیں قدر نہیں، آج نمازی کم ملیں گے، حج کرنے والے بہت کم ملیں گے، زکوٰۃ دینے والے بہت کم ملیں گے، دین اسلام سے محبت کرنے والے بہت تھوڑے ملیں گے، دین اسلام کے احکامات پر چلنے والے بہت قلیل ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جب میں نے دعوت کا کام شروع کیا اس وقت اسلام اجنبی تھا، ایک وقت آئے گا آخری زمانے میں یہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑی نعمت اسلام اور دوسری بہت بڑی نعمت جس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں وہ آزادی۔ جو آج کے دن ملک پاکستان آزاد ہوا اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے نعرہ کون سا لگایا تھا؟ یا جب اس تحریک کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریک پاکستان کو ملک مسلمانوں کی آزادی کے لیے جو تحریک چلائی تھی، آپ اس کی قربانیاں پڑھیں، پاکستان کی تاریخ پڑھیں کہ کتنے لوگوں کو ذبح کروایا گیا، کتنے علماء کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے ان کو جلا دیا گیا، کتنے علماء کو، کتنے مسلمانوں کو جو تحریک آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، لاہور سے لے کر پشاور کے سارے درختوں پر ان کی لاشوں کو لٹکایا گیا۔ کتنی قربانیاں دی گئی، کتنی عزتیں انگریزوں نے لوٹی، کتنی عصمتوں کو ہم نے قربان کیا، کتنے مسلمان بچے ذبح ہوئے، کتنے نوجوان ذبح ہوئے۔ کیا ہم نے ملک پاکستان اس لیے آزاد کرایا تھا؟ کیا کوئی اس لیے بھی لڑتا ہے کہ بعد میں یہاں شراب پی جائے، بعد میں یہاں جوا کھیلا جائے، بعد میں یہاں اسلام کے احکامات کے خلاف کیا جائے، بعد میں یہاں سودی نظام رائج ہو جائے؟ اس لیے کوئی قربانی دیتا ہے؟ آج ہم مسلمان ہیں، خوشی منانا عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمیں بھی خوشی ہے، اللہ نے ہمیں پاکستان جیسا خوبصورت ملک عطا کیا ہے، بلکہ ہمارے اکابرین فرماتے ہیں صرف حرمین کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ، وہاں اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، مدینہ منورہ، وہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، ہمارے اکابرین فرماتے ہیں ان دونوں جگہوں کے علاوہ پوری سرزمین پر سب سے افضل کوئی ملک ہے تو وہ ملک پاکستان۔ ہمیں بھی اپنے ملک سے محبت ہے، لیکن کیا محبت یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے چہروں پر رنگ کریں؟ محبت یہ سکھاتی ہے کہ موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر کے ہم زور زور سے لوگوں کو پریشان کریں؟ کیا آزادی ہمیں یہ سبق دیتی ہے
یا پاکستان کو ہم نے اس لیے آزاد کرایا تھا؟ ہمارے علماء، ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مجاہدین جو تحریک آزادی کے لیے قربانی دی ہے، آج اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، اللہ ان کو قبروں سے زندہ کرے اور ہمارے سامنے لا کر کے ہمارے حالات کو وہ دیکھیں کہ ان کے حالات کیا ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی کہ ہم نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے قربانیاں دی۔ تو جس مقصد کے لیے پاکستان کو آزاد کیا گیا، نعرہ وہاں پر لگایا گیا تھا، مسلم لیگ والے یا دوسرے جتنے بھی جنگ آزادی کے ساتھ جنگ آزادی میں لڑے ہیں، ان کا ایک نعرہ ہوتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، اور آگے جواب ملتا تھا لا الہ الا اللہ۔ مدینہ کا مطلب بھی لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب بھی لا الہ الا اللہ۔ مدینہ اس لیے آزاد ہوا کہ وہاں سے دین اسلام کی شمع روشن ہو اور پوری دنیا کے اندر دین اسلام پھیلایا جائے، اور ایسا ہوا۔ جب مدینہ آزاد ہوا، سب سے پہلا کام میرے نبی نے مسجد تعمیر فرمائی، اور مسجد نبوی، مسجد قباء تعمیر ہوئی، اس کے بعد مسجد نبوی تعمیر ہوئی، پھر صحابہ کرام دین اسلام کو لے کر اٹھے، پوری دنیا میں چھا گئے۔ ہمارے لیے بچے قربان کرنا مشکل ہے، بیویاں قربان کرنا مشکل ہے، اپنی جان کو قربان کرنا مشکل ہے۔ صحابہ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا، انہوں نے اپنے آباؤں کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی بیویوں کو قربان کیا، دودھ پیتے بچوں کو قربان کر دیا، اپنا ملک، اپنی زمین کی انہوں نے قربانی دی ہے۔ ان کے لیے یہ مشکل کام نہیں تھا، ان کے لیے سب سے مشکل کام جو صحابہ کرام کے لیے تھا وہ میرے نبی کی جدائی تھی۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ایک صحابی اگر میرے نبی کو صبح نہ دیکھتا تو شام تک اس کو سکون نہیں ملتا تھا، شام کو نہ دیکھتا رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ ہم نے کبھی محبت کی نہیں ہے، ہم نے اپنے شیخ سے محبت نہیں کی، اپنے اساتذہ سے محبت نہیں کی۔ جن لوگوں کو محبت ہوتی ہے، دل و جان سے محبت، صحابہ کو اتنی محبت ہے آپ اندازہ لگائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک پھینکتے ہیں تو آپ کا لعاب مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ میرے نبی جب وضو مبارک فرماتے تھے ایک قطرہ زمین پر نہیں جانے دیتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک کٹواتے تھے، بال مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اتنی زیادہ محبت کی ہے صحابہ کرام نے کہ دنیا کے کسی انسان نے کسی کے لیے اتنی محبت نہیں کی ہے۔ لیکن جب دین اسلام کی باری آئی، آپ دیکھیں 10,000 قبریں مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ میں ہیں، باقی 1.25 لاکھ صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ تو وطن آزاد کیا گیا دین اسلام کے لیے، مدینہ منورہ آزاد کیا گیا دین اسلام کے لیے، ناچنے کے لیے نہیں، گانے کے لیے نہیں، ڈانس کرنے کے لیے نہیں، سودی نظام کو رائج کرنے کے لیے نہیں۔ یہ تو ملت کفر میں بھی ہوتا ہے۔ ہم نے مقصد سمجھا نہیں، ہمارے پاس کشتی تو ہے لیکن ساحل کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی، بچے نے قربانیاں دی ہیں۔ جب پاکستان آزاد ہوا اس کے بعد کتنی قربانیاں آئی، دریائے ستلج کا پانی خون سے رنگین ہوتا تھا، مہینوں تک خون سے رنگین رہا، ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوئی پاکستان آتی تھی۔ کیا یہ دن دیکھنے کے لیے کہ ہمارے بچے ناچیں اور گائیں، بے حیائی کو فروغ دیں، یا دین اسلام کے لیے؟ تو ہم 14 اگست ہمیں اپنے پاکستان سے محبت ہے، لیکن ہمارے یہاں پہلی بات تو یہ ہے دین اسلام میں ڈے منانے کی اجازت نہیں، دن منانا
ہمارے لیے تو ہر دن آزادی کا دن ہے. جب سے پاکستان آزاد ہوا ہر دن آزادی کا دن ہے. آپ اسلام سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں نے صحابہ کرام نے دن منائے. میرے نبی کی حیات طیبہ میں مکہ المکرمہ آزاد ہوا. آپ 10,000 صحابہ کرام کو لے کر گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہیں. صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح فاتحانہ انداز میں بیت اللہ میں داخل ہونا ہمیں بتاتا ہے کہ آزادی کے دن کیا عمل کرنا چاہیے. اب اس دن حضرت ہندہ اس وقت مسلمان نہیں تھی، یہ بعد میں مسلمان ہوئی ہیں. حضرت ہندہ فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں چھپ گئی اور بھی کفار جو تھے وہ بھی اپنے گھروں کے اندر چھپ گئے. ہمارے دلوں میں تھا آج شرابیں پی جائیں گی، ہمارے دلوں میں تھا آج ناچ گانے ہوں گے، ہمارے دلوں میں تھا ہم نے صحابہ کرام کو تکلیفیں دی ہیں. حضرت بلال کو ہم نے آگ پر گھسیٹا، حضرت خباب کو ہم نے تکلیفیں دی ہیں، صحابہ کرام کو سولی پر ہم نے چڑھایا، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی. آج صحابہ آ کر سارے بدلے لیں گے، کسی ایک کافر کو زمین پر زندہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن جب حضرت ہندہ کہتی ہیں میں نے دیکھا مغرب آئی عشاء آئی کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی شرابیں نہیں پی جا رہی، کوئی ناچ گانے نہیں ہے اور خاموشی چھائی ہوئی ہے. میں نے سوچا پتہ نہیں صحابہ کرام کہاں چلے گئے. میں چھپتی چھپاتی تلاش کر رہی تھی، مجھے بازاروں میں صحابہ نظر نہیں آئے. یہ آزادی کا دن تھا. ہماری آزادی دیکھیں کتنے پریشان ہوتے ہیں. اب تو پتہ نہیں اتنی بڑی بڑی ہوتولیاں آ گئی ہیں، پتہ نہیں کیسی گندی آوازیں نکالتے ہیں، موٹر سائیکلوں پر کتنی تیز چلاتے ہیں. آج کے دن فلمیں دیکھی جائیں. حضرت ہندہ کہتے کچھ بھی نہیں تھا، بازار بالکل ویران تھے. میں نے کہا پتہ نہیں کہاں چلے گئے تو میں چھپتی چھپاتی بیت اللہ میں گئی. میں نے دیکھا بیت اللہ کے چاروں طرف صحابہ کرام ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. میں دیکھتی رہی. جب نماز ختم ہوتی ہے پھر دعاؤں کے لیے شروع ہو گئے اور وہ دعا کے اندر دعا مانگ رہے ہیں اللہ تم نے عظیم فتح ہمیں نصیب فرمائی ہے، اے اللہ ہم پر بہت ظلم کیے گئے. حضرت ہندہ کہتی ہے میرے دل میں تھا آج یہ بد دعا کریں گے، آج اللہ مکے والوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا، صحابہ کرام کی بد دعائیں لگیں گی. لیکن جب میں قریب گئی میں نے دیکھا صحابہ کرام دعائیں کر رہے ہیں اللہ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا تھا تو ان کو معاف کہ اللہ ہم بھی معاف کرتے ہیں تو بھی معاف فرما دے. آزادی کا دن ہمیں یہ بتاتا ہے، میرے نبی کا طریقہ ہمیں یہ بتاتا ہے جس دن آزادی کا دن ہو اس دن مسجدوں میں جمع ہو جاؤ اپنے اللہ کو یاد کرو. تو ہم مسلمان ہیں. سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اس کے بعد آزادی کی دولت ہے. اپنے ملک کو ایمان پر قربان کیا جاتا ہے، ایمان کو ملک پر قربان نہیں کیا جاتا. تو ہم کوشش کریں جب بھی 14 اگست کا دن آئے ہم تو اللہ کے سامنے شکرانے کے نفل پڑھیں کہ یا اللہ ہمیں آزادی دی. نامعلوم اگر یہ دن نہ ہوتا تو پھر ہم آج کس حال میں ہوتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات کرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس وقت ہندوستان مشہور تھا. اللہ کے نبی نے ہندوستان میں لڑنے والے مجاہدین کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی. اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہندوستان، اس وقت ہندوستان اور پاکستان ایک ہی تھا. یہ تو 1947 میں پاکستان الگ ہوا پھر ہندوستان الگ ہوا، پہلے یہ پاکستان بھی ہندوستان تھا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے ہندوستان سے ایسی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں کہ کہیں سے نہیں اور ایسی خوشبوئیں آتی ہیں کہ کہیں سے نہیں.
کہ میرے نبی کا ہمارے بارے میں، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں اور آزادی اس طرح منائیں جس طرح منانے کا حق ہے۔ ناچنے گانے سے آزادی منانا، ناچنے سے آزادی منانا، شرابیں پینے سے آزادی منانا، موٹر سائیکل بھگانے سے، پٹاخے بجانے سے آزادی، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ مسلمان جتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ دن میں کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں، دن میں 5، لیکن جب عید کا دن آتا ہے پھر کتنی نمازیں ہو جاتی ہیں؟ 6 نمازیں۔ تو ہمارا دین تو یہ بتاتا ہے خوشی میں اللہ کو اور زیادہ یاد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نہ